بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے مصر میں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کو قرآن پاک نے فرعون کے نام سے پکارا ہے۔ وہ نہ صرف ظالم بادشاہ تھا بلکہ خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا، اور اس نے خدائی حقیقی کو للکارنے کی کوشش بھی کی، اور اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ میری عبادت کرو۔ لہٰذا جو شخص اس کو خدا ماننے سے انکار کرتا تو فرعون اس پر ظلم کرتا اور اسے قتل کروا دیتا، اور جو اس کی اطاعت کرتا وہ اس کو سونے اور چاندی سے مالا مال کر دیتا۔ فرعون کی ایک باندی مسلمان ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، ایمان چھپتا نہیں۔ فرعون کو پتہ چل گیا، فرعون نے اسے پکڑوا دیا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پیتی اور ایک ہاتھ پکڑتے چلتی تھی۔ اس نے اپنے دربار میں ایک کڑھا میں تیل ڈلوایا، نیچے آگ لگوا دی، تیل ابلنے لگا۔ جب وہ پوری طاقت سے ابلنے لگا تو فرعون نے اپنی باندی سے کہا، یہ آگ تیرے سامنے ہے، یہ جلتا ہوا تیل، اگر موسیٰ کے رب کو خدا مانے گی تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا اور پھر تجھے جلا دوں گا، اور اگر مجھے رب مانے گی تو تیرے گھر کو سونے اور چاندی سے بھر دوں گا۔ مگر اس باندی کا دل اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہو چکا تھا، اور کہنے لگی، اے فرعون، یہ تو 2 ہیں، اگر 100 ہوتی تو آج میں اپنے اللہ کے نام پر قربان کر دیتی، کر جو تجھے کرنا ہے۔ فرعون غصے میں پاگل ہو گیا اور کہنے لگا، اس کی بڑی بیٹی کو اس ابلتے تیل میں ڈال دو۔ تو اس بچی کو ٹانگوں سے پکڑا گیا، وہ چیختی چلاتی رہی۔ ماں کا ایک بول اس کی جان بچا سکتا تھا، اور پھر گھر جا کر توبہ کر لیتی اور کہتی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کلمہ کفر کہا، مگر وہ ثابت قدم رہی۔ اس بچی کو ٹانگوں سے پکڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ نیچے جھول رہے ہیں، اور وہ بھی کہہ رہی ہے، اماں مجھے بچا لو۔ ماں نے اپنی آنکھوں سے بچی کو تیل میں ڈوبتے دیکھا، اور پھر وہ اوپر آئی۔ جیسے مچھلی تلنے کے بعد اوپر آ جاتی ہے، تو ایسے بلبلے اٹھ رہے تھے، اور ایک ہی لمحے میں اس کی جان نکل گئی۔ مگر اس باندی نے ایک آنسو کا قطرہ نہیں نکلنے دیا اپنی آنکھ سے، اور اپنے دل کو مضبوط کیا۔ میرے رب کی رحمت محبت حرکت میں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، اور ماں نے اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی تھی، ماں جی ڈرنا نہیں ہے، صبر کرو، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے۔ اس کے بعد اس کی دوسری دودھ پیتی بچی، اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اس کو پکڑ کر یوں ڈالا گیا کہ اس کی آہ تک نہ نکلی، اور وہ بھی مچھلی کی طرح تل دی گئی۔ اور پھر ماں کا کلیجہ پھٹا، اللہ تعالیٰ نے پھر آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اور ماں نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی تھی، اماں جی صبر کرو، جنت تیار ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ جب اس باندی کو پکڑ کر لے جایا گیا تو اس نے فرعون کو دیکھا۔ فرعون اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکا، نظریں نیچی ہو گئیں اس کی، اور وہ عورت کہنے لگی، ایک بات مانو گے، میری ایک آخری خواہش پوری کرو گے؟ فرعون نے پوچھا، کیا؟ تو اس نے جواب دیا، جب میں مر جاؤں، جب میں جل جاؤں تو میری اور میری بیٹی کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کرنا، باہر نہ پھینکنا، دفنا دینا۔ فرعون نے کہا، تمہاری آخری خواہش پوری کی جائے گی۔ اس نے کہا، پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے اللہ کو جان دینی ہے، مجھے دھکا دینے کی ضرورت نہیں، میں اپنے رب سے ملنے جا رہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ مطلوب ہوتا ہے تو موت محبوب بن جاتی ہے۔ وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے چھلانگ مار گئی۔ گوشت ادھڑ گیا اور ہڈیاں باقی رہ گئی۔ فرعون نے کہا، ان سب کو اکٹھا کرو اور دفن کر دو۔ 2000 سال گزر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے 2000 سال بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 50 سال کی عمر میں معراج ہوا۔ 2050 سال گزرنے کے بعد میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری جب بیت المقدس سے جا رہی تھی، اور جب وہ بیت المقدس کے اوپر پہنچے تو وہاں سے مصر قریب ہو جاتا ہے۔ جب وہ اترنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل، جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ابھی تو جنت اوپر ہے، ابھی تو اوپر جانا ہے، تو یہ زمین پر جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی تھی جو اپنا اور اپنے بچیوں کا اللہ سے جان کا سودا کر گئی، اس کی اور اس کی بیٹی کی ہڈیوں کو یہاں دفن کیا گیا ہے۔ یہ خوشبو جس دن سے انہیں دفن کیا گیا اس دن سے لے کر آج تک آ رہی ہے، اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔